پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ سے فنڈیڈ ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تو فیس اپنی پوری اتنی ہی ہے، تو زیادہ بہتر آپشن ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ایکریڈیٹڈ نہیں ہوتی، اس پرائیویٹ یونیورسٹیز جو کہ پبلک یونیورسٹیز سے بھی زیادہ اچھی ہیں. ہیلو ایوری ون، مائی نیم از عنایت. اور آج بہت سارے اسٹوڈنٹس کے سوال آتے ہیں کہ اسپیشلی فرام انڈیا اور پاکستان کہ پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز میں فرق کیا ہے، مجھے تو پرائیویٹ میں نہیں جانا، مجھے پبلک میں جانا ہے. تو آج ایک میتھ جو بنا ہوا ہے وہ میں چینج کر دوں کہ کینیڈا میں ڈزنٹ میٹر کہ آپ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں یا پبلک یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ایز لانگ ایز وہ آپ کی پروفائل کے مطابق اٹ فٹس ان. تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ ڈفرینس پھر بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اگین یہ بہت بڑی چیز ہے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں مجھے پرائیویٹ میں جانا، مجھے پبلک میں جانا ہے. تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کے پیچھے ہماری سوچ ایسی بنی کیوں ہوئی ہے. فرسٹ آف آل اٹ ڈز ناٹ میٹر، آپ کو ورک پرمٹ تو ملے گا. آپ پرائیویٹ پہ جا رہے ہیں، آپ پبلک پہ جا رہے ہیں، آپ کو ملے گا ایز لانگ ایز آپ کا جو یونیورسٹی ہے وہ DLI ہے، وہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے اور وہ DLI انسٹیٹیوشن میں آتی ہے. تو پھر ڈز میٹر، آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، پرائیویٹ بھی دے گا اور پبلک بھی دے گا. تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. جو نیکسٹ بگیسٹ ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ سے فنڈیڈ ہوتی ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ میٹر کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تو فیس اپنی پوری اتنی ہی دیتا ہے. یہ میٹر کرتا ہے ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی فیس اس کو دے رہی ہوتی ہے. انفیکٹ اس میں جو زیادہ بہتر آپشن ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ہے کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے زیادہ اسکالرشپ دیتی ہیں. تو اس سینیریو میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ مجھے زیادہ بہتر لگتی ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل ایڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ ایز سچ اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس میں بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپر ہینڈ رکھتی ہیں کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھوڑی سی اسکالرشپ دے دیتی ہیں. پبلک جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈ دے دیتی ہے لیکن بہت منیمم دیتی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو آپ بالکل ایلیجیبل نہیں ہیں. میں جس یونیورسٹی میں ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پڑھا تھا، میں فائنینشیل ایڈ آفس جب گیا تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے اسی وقت بتا دیا کہ آپ کسی بھی فائنینشیل ایڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے GPA بہت اچھا 80% چل رہا ہے تو پھر وہ آپ کو کچھ اوارڈ دیتے ہیں، کچھ آپ کی 20-30% فیس جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. لیکن اگین اس میں بہت اچھے مارکس چاہیے ہوتے ہیں اور یہ دونوں میں ہوتا ہے، یہ پبلک میں بھی ہوتا ہے اور یہ پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ ریلی میٹر. اگلی جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ایکریڈیشن. بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ایکریڈیٹڈ نہیں ہوتی، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اور پبلک یونیورسٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ پبلک یونیورسٹیز اچھی ہوتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اب ہر یونیورسٹیز اچھی نہیں ہوتی. آئی نو بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز جو کہ پبلک یونیورسٹیز سے بھی زیادہ اچھی ہیں کیونکہ ان کی پارٹنرشپ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پبلک یونیورسٹیز اگین تھوڑا سا کم وہ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز تیز کام کرتی ہیں، اگر آپ کو کچھ چینجز کروانی ہو تو وہ جلدی کریں گی. جو پبلک ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی نہیں کرتی، وہ ٹائم لگاتی ہیں. پبلک یونیورسٹیز ریجنلی ریکگنائزڈ ہوتی ہیں اور پرائیویٹ یوزلی نیشنلی بھی ہوتی ہیں. لیکن اگین اس میں سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی اچھی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے تو وہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہوگی کیونکہ لیکن ہے تو پرائیویٹ، لیکن وہ کبھی کبھی پرائیویٹ سے پبلک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد سائز کی بات کرتے ہیں. جو پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اس میں 25,000 اسٹوڈنٹس، 30,000 ایون 50,000 ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں تھوڑے سے اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں. مجھے اس لیے پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ پسند آتی ہیں کیونکہ پبلک یونیورسٹیز میں آپ جائیں تو اس میں بہت کلاس کے سائزز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. پبلک یونیورسٹیز میں یوزلی زیادہ ہوتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تھوڑے سے وہ شرنک کر کے کم ہو جاتے ہیں. تو جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ ان کے جو ڈگری پروگرامز ہیں ان میں زیادہ ورائٹی ہوتی ہے. مطلب سائبر سیکیورٹی ہوگا، کمپیوٹر سائنس میں آپ کو 10 اسٹریمز مل جائیں گی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، AR VR، یہ سائنسز کے سبجیکٹس میں آپ کو اسپیشلائزیشنز مل جائیں گی. میتھمیٹکس کا الگ سے ماسٹرز کا پروگرام ہوگا یا بیچلرز کا پروگرام ہوگا. اگر پبلک میں 50-100 پروگرامز ہیں تو پرائیویٹ میں مے بی 5 ہوں گے یا 10 ہوں گے. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اگر آپ فار ایگزامپل فٹ بال کھیل رہے ہیں، ڈفرینٹ کلبز بنانے ہیں، اب تو پرائیویٹ میں بھی یہ آ گئے ہیں لیکن پبلک میں یہ زیادہ ہوتا ہے. ان کی اپنی اپنی ٹیمز ہوتی ہیں، وہ جا کے کھیلتی ہیں. فٹ بال یوزلی کینیڈا میں تو فٹ بال وغیرہ ہوتا ہے، والی بال ہو گیا، بیس بال بہت چلتا ہے یہاں پر، وہ ٹیمز ہوں گی. لیکن اب پرائیویٹ یونیورسٹیز نے بھی جو مارکیٹنگ کلب ہو گیا، سائنسز کلب ہو گئے، ایڈونچر کلب ہو گیا، کمپیوٹر سائنس کلب ہو گئے، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی ابھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں. لاسٹ ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے ڈائیورسٹی پہ. میں پبلک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا 2017 تک، تو وہاں پر آپ کے
80 to 90 ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے بچے آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کا کلچر بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اف آئی وڈ ٹو گیو یو نمبر, اگر پبلک میں 100 نیشنلٹیز ہیں تو پرائیویٹ میں اس وقت بہت پش ہو رہا ہے 50 to 60 نیشنلٹیز ہیں. تو آئی تھنک ایک اسٹوڈنٹ 50 to 60 نیشنلٹیز سے انٹریکٹ کرے وہ بھی بہت ہے انسٹیڈ آف 90. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. ان دی اینڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کبھی بھی آپ لوگ رول آؤٹ نہ کریں آپشنس کہ نہیں میں تو پرائیویٹ کنسیڈر ہی نہیں کروں گا. دیر آر مینی آپشن جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں, پبلک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو میجر جو ڈفرینس ہے ایک پبلک اور پرائیویٹ ایجوکیشن میں کینیڈا میں وہ یہ تھے. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہو. اگر آپ لوگوں کو کوئی ایڈمیشنس میں ہیلپ چاہیے, ویزا, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور پلیز میک شیور کہ آپ یہ سبسکرائب کریں چینل, اور اف یو نیڈ اینی ہیلپ ڈو لیٹ می نو. تھینک یو.